السلام علیکم. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا پروفیسر مظہر اللہ قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں PFG نیوز. یہ اس کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں لائیو آنے کی باقاعدہ. انشاءاللہ وہ شیڈول کے مطابق کریں گے. ابھی عباس بھائی، ابھی اس کو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. یہ باقاعدہ اس کی جو جو آپ کو پرابلم ہے وہ مجھے بتائیں تاکہ اس کو ہم ایک تو یہ پتہ چلا کہ نیٹ سلو ہے، دوسرا وائس ناٹ کلیئر. انشاءاللہ اس کو امپروو کریں گے ہم. جب باقاعدہ شیڈیول کے مطابق ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کو پھر یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے تو انشاءاللہ لائیو ہوں گے. اب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ جو اس وقت آپ کو پرابلم پیش آ رہی ہے یہ لائیو سٹریمنگ میں، وہ یہاں پہ میسج کر کے مجھے بتائیں تاکہ میں اپنے ان انجینئر صاحب سے کہوں کہ وہ اس کو ساری چیزوں کو دیکھیں تاکہ جب ہم پروگرام کے مطابق آپ سے گفتگو کریں تو ہمیں کوئی پرابلم پیش نہ آئے یا آپ کو سننے میں
اور نیٹ کے معاملات یہ سارے حل کریں گے انشاءاللہ۔ جو دوست اس وقت میرے ساتھ لائیو ہیں، یعنی محمد عباس صاحب لائیو ہیں، تو عباس صاحب میری آواز اب کلیئر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ ذرا مجھے بتا دیں۔
دیکھیں یہ ٹاپ سٹوریز، وعلیکم السلام۔ دیکھیں ابھی صرف یہ ہم ٹیسٹنگ کے لیے لائیو آئے ہوئے ہیں، تو اس میں جو ڈیفیکلٹیز ہے وہ پلیز شیئر کریں۔ ابھی آپ کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ وہ شیڈیول جو ہوگا نا اس میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ۔ نہیں وہ دوست عباس بھائی کہہ رہے تھے نا کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ دیکھیں کاروبار کے لیے آپ جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنی کمپنی اسٹیبلش کرنی پڑے گی پاکستان میں، اور پھر وہ میں نے میری ویڈیو دیکھے، اس میں میں نے بالکل پوری مفصل طریقہ کار آپ کو بتایا ہوا ہے کہ سول پروپرائٹرشپ آپ نے فرم بنانی ہے، یا آپ نے پرائیویٹ لمیٹڈ ایس این ٹی کمپنی کو اسٹیبلش کرنا ہے، جو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کو اسٹیبلش کریں، اور پھر ایران میں جا کر اس کو چیمبر آف کامرس تہران اتاق بازرگانی میں بھی آپ اس کو رجسٹرڈ کروائیں۔ باقی انشاءاللہ میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ یہ پہلے پاکستان میں رجسٹرڈ ہوں، پھر ایران میں رجسٹرڈ ہوں اور کاروبار کریں۔ دوسرے یہ لائیو کا جیسے میں نے یہ پول لکھا ہے کہ اس کے اوپر بتائیں مجھے کہ کس دن اور کون سے وقت میں ہم لائیو ہوں، تاکہ آپ سارے دوست وہاں پہ موجود ہوں اور تفصیل سے کھل کے بات ہو۔ بہت خوب، سیچرڈے نائٹ ول بی بیٹر آئی تھنک، اور پھر اس کا ٹائم بھی ڈیسائیڈ کریں۔ میرا خیال ہے دن کے بجائے اگر ہم، یہ میری رائے ہے، مائی ریسپیکٹڈ ٹاپ سٹوریز، رات کو اگر ہم
8 بجے 9 بجے کے قریب لائیو میں آئیں، آن ایئر ہوں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ سیچرڈے نائٹ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، دوسرے دوستوں کی بھی رائے لیتے ہیں اس میں۔ تہران میں 28 اپریل سے ایکسپو، ایران ایکسپو 2025 شروع ہو رہی ہے، تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور شرکت کریں۔ تقریباً 200 کے قریب ایرانین کمپنیوں کے سٹال وہاں پہ لگیں گے، بہت بڑا ایک میلہ ہوگا، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 26 کو یا 27 کو مجھے بائی ایئر کا ٹکٹ اگر مل گیا تو میں 26 کو تہران انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا۔ پورا پروگرام ہے کہ وہاں کی آپ کو کوریج، اور وہاں کے جو ایرانین بزنس مین اور بزنس وومین ہیں ان سے آپ کا تعارف کرواؤں، ان کے انٹرویو لوں، اور وہاں کی کوریج آپ کو ڈے بائی ڈے دوں۔ یہ 28 اپریل سے 2 مئی تک یہ ایکسپو ہے۔ ابھی چونکہ ہم نے شیڈیول نہیں کیا تھا تو یہ میں نے بغیر بتائے ہوئے اس کی ٹیسٹنگ شروع کی، اور جب دوستوں کو کمیونٹی میں اس کی تمام بتاؤں گا نا، شیڈیول طے کریں گے۔ وعلیکم السلام ابو رحیم محمد صاحب۔ تو جب اس کے میں کمیونٹی میں آپ کو اس کا شیڈیول لکھ کے بتاؤں گا تو انشاءاللہ
کافی دوست ہمارے ساتھ حصہ لیں گے بات چیت میں، اور پھر جو وہاں پہ جو اب ان باکس میں سوالوں کا جواب نہیں دیتے یا دیر ہو جاتی ہے، تو یہ ہم لائیو میں اس پہ ڈسکس کریں گے اور بات چیت کریں گے اور ایک دوسرے کے مسائل کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اسی وجہ سے یہ پروگرام لائیو کا شروع کیا ہے، تاکہ ہمارا اور ہمارے ویورز کا، سبسکرائبر کا کلوز ریلیشن ہو جائے۔ دیکھیں، وہ کنسلٹنسی جو میری ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ آن پیمنٹ کنسلٹنسی ہے۔ تو یہ تو ہماری کمیونٹی فیملی ہے نا جی، اس میں کافی چیزیں ہم بالکل فرینکلی ڈسکس کریں گے۔ ایران کے ساتھ کیسے ٹریڈ کرنا ہے، ایران کے ساتھ کیوں ٹریڈ کرنا ہے، پھر اقامت کیا مسائل ہیں، اقامت کیسے لینی ہے، اقامت کے لیے کیا کیا پیپرز چاہیے۔ ماشاء اللہ جی، مدثر رضا صاحب، وعلیکم السلام۔ موجودہ حالات کا ایران میں کاروبار پر اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ جو موجودہ حالات جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں نا، کہ وہ بارڈر پہ پریشانی ہو جاتی ہے، پاکستانیوں کو گولی مار دی گئی اور فلانا ہو گیا اور یہ ہو گیا اور دہشت گردی ہو گئی، اس پہ کبھی بھی، یا ایران میں جنگ لگ گئی اور اسرائیل نے اٹیک کر دیا، انہوں نے اسرائیل پر میزائل پھینکے، اس سے کبھی کاروبار رکتا نہیں ہے۔ وقتی طور پہ تو کچھ دنوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن نہ ایران کے اندر آپ جائیں گے تو کوئی مارکیٹ کلوز ہوتی ہے، نہ کاروبار رکتا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک چیز ہے جس کے بارے میں لوگوں کو ویسے ہی ڈرایا جاتا ہے۔ بزنس نہیں رکتا، اٹ از دی کلیئر۔ کاروبار ایران نے شیڈو نیٹ ورک کے ذریعے اپنا کاروبار چلا رہا ہے باوجود امریکن سینکشنز کے، اور ایران کے ساتھ جو بزنس کرنا ہے، دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں، ابو رحیم محمد صاحب، کہ ایک عرصے کے ساتھ ایک وہ کاروبار ہو رہا ہے جو بارڈرز پہ لوگ سامان لے جاتے ہیں اور پھر اس کو بلوچوں کے ذریعے اس طرف لے کے جاتے ہیں، پیسے دے کے لے جاتے ہیں۔ وہ کاروبار نہیں ہے، وہ پھیرے بازی ہے۔ کبھی آپ ایسا نہ کیجیے گا۔ یو آر ناٹ اے بزنس مین ڈکلیئر اس وقت نہیں ہوتے، آپ تو قاچاق ڈکلیئر ہوتے ہو، یعنی وہ سمگلر جیسے ان کی کتابوں میں تو سمگلر ڈکلیئر ہوتے ہیں، تو ہم سمگلر نہیں ہیں، ہم بزنس مین ہیں۔ ماشاءاللہ، سرجیکل اسٹرائک، ماشاءاللہ۔ گلزار صاحب بھی آئے ہیں، وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے گلزار صاحب؟ تسی تے ساڈے پرانے سبسکرائبر ہو، تواڈے ویوز بھی میں ویکھدا رہنا ہوں، ماشاءاللہ۔ لیکن مینوں اپنے دوستاں دے اتوں ایک گلہ ہے، سارے دوست اگر سن رہے ہیں تو ایک گلہ ہے کہ دیکھیں جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں نا تو اس کے اوپر چاند 2 4 5 10 20 50 اور 200 300 سے زیادہ ویوز نہیں آتے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے لائیو شروع کیا ہے، تاکہ ہم آپس میں کھل کے بات کریں اور وہ جو ایک رکھ رکھاؤ کا ہے نا اس کو کلیئر کریں ہم۔
دیکھیں جین پینٹ کا کاروبار بہت اچھا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ایران میں جب تک بائر نہ ملیں، یہ غلطی کبھی نہ کیجیے گا۔ یہ لباس کا بزنس وہاں پہ بہت مہنگی ہیں، یہ جین کی پینٹ بہت مہنگی ملتی ہے، لیکن بائر تلاش کریں تو پھر بہت شکریہ جی۔ آن لائن یہ ابھی شروعات کی ہیں، اور اس سے ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اب یہ ابو رحیم محمد صاحب کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میں وہاں سے ایران سے ٹائر لاتا ہوں، کسٹم ڈیوٹی بھی پے کرتا ہوں، لیکن یہاں مارکیٹ میں اس سے سستے ٹائر ملتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے، اس کو کس طرح حل کریں؟ تو آپ ٹائر کیسے لاتے ہیں؟ ٹائر تو وہاں پہ فری ہیں، آپ اس جگہ پہ ہی نہیں جاتے۔ کیا آپ ایران کے صوبہ لار سے، مجھے نہیں پتا کہ آپ ٹائر کہاں سے لے کے آتے ہیں، آپ نئے ٹائر لے کے آتے ہیں کہ یا سیکنڈ ہینڈ یا یوز ٹائر لاتے ہیں؟ اس کی کلیریفیکیشن کریں۔ دیکھیں یوز کلاتھنگ جو ہے وہ منع ہے ایران میں۔ سیکنڈ ہینڈ جو کلاتھ ہے نا، جیسے ہمارے یہاں پہ لنڈے کے آتے ہیں، یہ ایران میں بین ہے، یہ نہیں آپ لے جا سکتے۔ اور سر کنسلٹنسی کی فیس میں 12 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میری 15,000 روپیہ کنسلٹنسی کی فیس ہے، اور یہ ایک اسپیشل کنسلٹنسی ہوتی ہے جس پہ آپ میرے نمبر پہ آتے ہیں، جو میں نمبر دیتا ہوں اس کے اوپر آتے ہیں، تو پھر آپ سے ملاقات بھی کرتا ہوں، جو لوکل لاہور سے ہوتے ہیں ان سے ملاقات بھی کرتا ہوں، اور ان کو پھر وہ فزیکلی وہ سارا پلان بتایا جاتا ہے۔ بہت شکریہ گلزار صاحب۔ آج صرف یہ ایک وہ ہم نے سیمپل کے طور پہ اس کو شروع کیا ہے، تو ریگولر تو پھر وہ شیڈیول طے کریں گے کہ سیچرڈے نائٹ کو ٹائم سیٹ کر لیں گے، پھر اس کو کمیونٹی میں ہم اس کو دوستوں کو بتا دیں گے۔ دیکھیں مدثر صاحب، مینگو اور رائس اور گنجت کہتے ہیں، جو تل ہوتے ہیں، مثلا ہم روٹیوں پہ نانوں کے اوپر جو تل لگاتے ہیں، اس کا تل۔ یہ 3 پروڈکٹ جو ہیں نا، مینگو، یہ سارے ایران میں مینگو پیدا ہی نہیں ہوتا، یہ یا انڈیا سے آتا ہے یا پاکستان سے آتا ہے، اور اس کی کھپت بہت ہے اگر اس کو سنجیدگی اس کے ساتھ کیا جائے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ایران کا ساتھ ٹریڈ کرنے کا ایک علیحدہ طریقہ کار ہے، یہ دوسرے ملکوں سے بالکل مختلف ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ جب ان سے ٹریڈ کریں، جب تک بائر ان رائٹنگ نہ آپ لے لیں نا، بائر تلاش کر کے ان رائٹنگ معاہدہ کریں، تو پھر یہ چیزیں ایکسپورٹ کریں۔ آم بہت جاتا ہے فرام ملتان اور ادرس۔ جی یہ تو اپنا ابو رحیم محمد صاحب، یہ تو بات آپ کی درست ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ جو سمگل کر کے ٹائر لاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کسٹم ڈیوٹی نہیں، وہ چوری لے کے آتے ہیں، سمگل کر کے لے کے آتے ہیں۔
تو ان کے ٹائر تو سستے پڑیں گے کیونکہ ڈیوٹی نہیں دی، اور آپ نے ڈیوٹی دی ہے تو آپ کو مہنگے پڑیں گے. لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نئے ٹائر کی بات کر رہے ہیں یا سیکنڈ ہینڈ کی ٹائر کی بات کر رہے ہیں. اور پھر اس میں چوائس کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا ٹائر جو ہے نا. ٹائر تو یہاں پہ جو بڑے ٹرکوں کے ٹائر ہیں وہ میرے علم کے مطابق تو وہ تو 2 لاکھ 3 لاکھ 3.5 4 لاکھ روپے کا ایک ٹائر ہے، جو کنٹینروں کے بڑے ٹائر ہوتے کامیون کے، وہ بہت مہنگے ٹائر ہیں. تو اس کو پھر مجھ سے اگر آپ رابطہ کریں گے نا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ٹائر آپ کہاں سے لیں، اور پھر اس کی کسٹم ڈیوٹی پے کرنے کے بعد بھی ان کو آپ ڈیفیٹ دے سکتے ہیں اسمگلروں کو. لیکن میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں کہ جو سمگل شدہ لے کے آتے ہیں انہوں نے تو انہوں نے تو صرف لاجسٹک ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہی دینا ہوتا ہے. تو وہ خرچہ اس کے اوپر گورنمنٹ لیول پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ سمگلنگ کو روکا جائے. یہ مدثر صاحب نے مجھ سے پوچھا ہے کہ مینگو ایکسپورٹ میں کتنا سرمایہ ہونا چاہیے. دیکھیں سرمایہ جو ہے نا جتنا بھی ہوگا کم ہوگا. یعنی میں اگزامپل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک کنٹینر 20 فٹا جس کے اندر آپ نے پیکنگ کر کے تو اس کو بھیجنے ہیں، وہ کم از کم جو ہے نا 70-80 لاکھ اور 1 کروڑ روپے کا کنٹینر بنتا ہے، کم و پیش. میں بھی میرا اندازہ غلط ہو، لیکن چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو ایک دفعہ ایران وزٹ کرنا پڑے گا اور اپنے ساتھ وہ سیمپلز لے جائیں، بائرس کو تلاش کریں. کچھ میں بھی آپ کی مدد کر دوں گا. تو وہ بائر کے ساتھ ملیں. جیسے آزادہ سیدی ہے جو فریش ویجیٹیبل کو ڈیل کرتی ہے، بیسڈ ان تہران ہے، تو بہت بڑی اس کی پرائیویٹ لیمیٹڈ فرم ہے. تو وہ چیمبر آف کامرس تہران کی ممبر بھی ہیں. اور اس دفعہ جو میں ویڈیو دے رہا ہوں اس کے اوپر تصویریں بھی میں نے 12 دفعہ ان کی دی ہیں. ان کا کانٹیکٹ لے لیں مجھ سے، تو آپ ان سے رابطہ کریں گے تو وہ شاید مینگو امپورٹ کرے، لیکن وہ ایکسپورٹر زیادہ ہیں فریش ویجیٹیبل اور ڈرائی فروٹ کی. ابو رحیم صاحب، آپ نے مجھے کون سی کنسلٹنسی فیس پے کر چکے ہیں؟ واٹس ایپ پہ آئیے. آپ کا نام یہاں پہ کچھ اور ہے، تو واٹس ایپ پہ کس نام سے میرے ساتھ آپ اٹیچ ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ میں کراچی سے میں آپ کی کنسلٹنسی فیس پے کر چکا ہوں، تو پلیز کانٹیکٹ کریں مجھ سے. میرے ذہن میں تو نہیں آ رہا. میرے پاس جو بھی ہیں سارے وہ میں چیک کر لیتا ہوں. اگر پے کر چکے ہیں تو پھر آپ نے میرے سے کنسلٹنسی لی ہے یا مجھ سے رابطہ کیا ہے.
جی نئے ٹائر مجھے نہیں پتا آپ کہاں سے لے رہے ہیں، لیکن یہ بندر عباس سے سستے ملتے ہیں، پورٹ سے ہیں، اور دوسرے ملکوں کے ٹائر آتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں آپ کی کنسلٹنسی پے کر چکا ہوں، تو میرے واٹس ایپ پہ آئیے اور مجھے پھر مجھ سے رابطہ کریں، تو پھر میں آپ کو ایک وہاں کے ایک تاجر کا کانٹیکٹ دیتا ہوں، تو آپ اس سے رابطہ کریں اور اس سے قیمتیں منگوائیں، اور پھر آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اس ٹائر پہ کسٹم ڈیوٹی کتنی لگتی ہے، چونکہ آپ منگواتے رہتے ہیں تو کسٹم ڈیوٹی کتنی ہوتی ہے اس کے اوپر، اور اس کو پھر مینیج کر کے دیکھ لیں کہ وہاں کا ریٹ بھی دیکھ لیں کہ وہاں کتنے کا ٹائر، اور ٹائروں کی تو اسپیسیفکیشن ہے، اور کون سا ٹائر کس طریقے کا ٹائر۔ جی جی ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ میں نے آپ سے رابطہ کیا تھا، آپ ایران میں تھے، اور اتفاق یہ ہے کہ میں مڈل ایسٹ چلا گیا تھا اور کچھ سامان لے کر، لیکن پتہ کیا ہے، آپ پھر دوبارہ رابطہ نہیں کرتے۔ دیکھیں، جو کسی کو فیس دیتا ہے نا، تو اس کے ساتھ رابطہ کرنا کا فرض آپ کا بھی تو بنتا ہے نا۔ اگر میرے پاس تو بے شمار دوست احباب ہوتے ہیں جن کی میں کنسلٹنسی سروسز دے رہا ہوتا ہوں، تو پھر اگر آپ ایک مدت گزارنے کے بعد مجھے یہ گلہ کریں تو یہ پھر آپ کا قصور ہے، میرا تو نہیں۔ اور میں تو ساتھ نہیں چھوڑتا الحمدللہ کسی کا۔ اور وہ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں جناب کنسلٹنسی فیس، میں ابھی آپ کو چیک کروں گا کہ آپ نے مجھے کنسلٹنسی فیس دی ہے، اس لائیو پروگرام ہونے کے بعد پھر میں آپ سے رابطہ بھی کرتا ہوں، اور بلکہ آپ میرے واٹس ایپ پہ آ کے تو مجھے ایک میسج بھی ضرور کیجئے گا۔ مدثر رضا صاحب بہت شکریہ، بس دعا کرو کہ ہمارا یہ لائیو کا سلسلہ جو ہے نا وہ چلتا رہے۔ اب دیکھیں، لائیو میں ہم فوری بات کا جواب دے دیتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے سے تسلی کے ساتھ بات کرتے ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں، تو یہ بہتر نہیں ہے؟ جی بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، میری صرف یہ ہوتی ہے کہ صرف آپ ہی نہیں کنسلٹنسی میں ہوتے، یہ تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا جی۔
تو بے شمار دوست تقریباً درجنوں کے حساب سے میری کنسلٹنسی میں ہوتے ہیں، تو پھر ہم ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ مشاورت کا بھی سلسلہ جاری رہتا ہے. لیکن ٹھیک ہے، آپ کی بھی مصروفیت ہوگی جس کی وجہ سے آپ نے رابطہ نہیں کیا. تو جو مجھ سے رابطہ کرتا ہے پھر میں تو فوری طور پہ ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں، اور پھر کنسلٹنسی بھی ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی. دوستوں مجھے یہ بھی بتائیں کہ آواز صحیح آ رہی ہے اپنا، اور دوسرا نیٹ صحیح چل رہا ہے، کوئی بیچ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اس کا بھی جس دوست کو پرابلم ہے وہ بھی مجھے شیئر کریں تاکہ مجھے پتہ تو چلے نا، پھر اس کو ہم سیٹنگ میں درست کریں گے اور پھر ہر کا ایک موضوع رکھیں گے انشاءاللہ. آج صرف 1 گھنٹہ لائیو آنے کا پروگرام رکھا ہوا ہے میں نے. اس وقت 44 منٹس ہو گئے ہیں، تو پھر ہم اس کو شیڈیول کر کے تو کمیونٹی باکس میں جو ہے نا وہ اس کا ساری تفصیل میں لکھ دوں گا، تو پلیز وہاں پہ آپ اس کو چیک کیجئے گا اور پھر ہم لائیو آئیں گے. ایک دوست نے ہمیں، عباس بھائی نے کہا کہ سیچرڈے نائٹ بہتر ہے. اوکے، بہت شکریہ جناب. یہ دوست ہیں ٹاپ سٹوریز. میں تو آپ کے چینل کے نام سے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، اگر نام مل جائے تو ہم زیادہ آپ کے ساتھ نام سے بات چیت کر سکتے ہیں. بہت شکریہ مدثر. اب ہمارے پاس صرف 15 منٹ رہ گئے ہیں جی. 45 منٹ 46 منٹ کے قریب ہوتا جا رہا ہے. تو 1 آور کی یہ لائیو ٹرانسمیشن ہم نے رکھی تھی، آزمائشی ٹیسٹنگ. تو انشاءاللہ تھینک یو ویری مچ جناب محمد صاحب جی. آپ کی آواز بھی صحیح آ رہی ہے. چلیں انشاءاللہ. میں دوستوں کو صرف ایک چیز جو ہے نا وہ اپنے تجربے کی بنا پر یہ کہوں گا کہ ایران آپ ایک دفعہ وزٹ ضرور کریں، اور یہ لالچ کبھی نہ کریں کہ ہم یہاں سے سامان لے جائیں گے، وہ اس کو بیچ دیں گے اور فلانا کہ جو یہ بندہ کرتا ہے وہ غلطی کرتا ہے. آپ صرف ملاقات کے لیے جائیں اور بزنس مینوں کو اور بائرز کو ملاقات کریں، ہول سیلر سے ملیں. رابطے میں بھی آپ کو دیتا ہوں، رابطے تو بہت ہیں. چیمبر آف کامرس تہران میں اگر آپ چلے جائیں گے نا
تو ٹیلی فون نمبر، رابطے، ہر قسم کے بزنس مین دے آر رجسٹرڈ ان تہران چیمبر آف کامرس، بازار اوتا کے بازرگانی تہران. تو وہاں پہ آپ کو اپنی فیلڈ کے ہر قسم کا تاجر آپ کو ملے گا. پھر اصفہان چیمبر آف کامرس میں، پھر آپ چابہار چیمبر آف کامرس میں، لار میں، مشہد میں، اور مختلف صوبے، 31-32 صوبے ہیں ایران کے، اور مین پایا تخت تہران ہے. تو اس وجہ سے تہران میں آپ کی کمپنی کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ وفاقی ادارے، محکمے، وزارت خارجہ، وزارت داخلہ، وزارت تجارت، وزارت کامرس. جی بہت شکریہ جی، بالکل کرنا چاہیے جی، کریں. اگر آپ نے مجھے کنسلٹنسی فیس بھیجی ہے تو آپ کیوں مجھ سے رابطہ نہیں کر رہے؟ او وہ پتہ کیا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، مزے کی بات. وہ جو دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کرتے ہیں فیس لے لیتے ہیں اور پھر ٹیلی فون نمبر بند کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے، الحمدللہ. ہم جس سے کنسلٹنسی فیس لیتے ہیں اس کو 3 مہینے تک باقاعدہ کنسلٹنسی دیتے ہیں. یہ ابو رحیم محمد بھائی جو ہے، یہ اس کا تو سال ہو گیا ہے. میں دیکھ لوں گا نا، مجھے ذہن میں آہستہ آہستہ آ رہا ہے کراچی سے. تو کنسلٹنسی تو ان کی ختم ہو گئی، لیکن میں پھر بھی ان کے ساتھ رابطے میں رہوں گا انشاءاللہ، کیونکہ جو ایک دفعہ تعلقات بن جاتے ہیں نا، وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتے. ابو راہم. دوستو 10 منٹ رہ گئے ہیں. یہ اب گلزار صاحب نے پوچھا ہے کہ الیکٹریکل کا سامان کیا وہاں سے سستا ملتا ہے پاکستان کی نسبت؟ میں آپ کو بنیادی بات ایک بتا دیتا ہوں. ایران پروڈیوس کرتا ہے آئل، اور ایران میں جو پیٹرول ہے وہ بہت سستا ہے. یعنی پبلک کو 20 تمن، پہلے 10 تمن تھا، پھر 15 ہوا، پھر 20 ہوا، 25 تمن، جو پاکستانی 10 روپے 15 روپے بنتے ہیں لیٹر پیٹرول ہے.
تو جب پیٹرول سستا ہے تو اس پیٹرول کے ساتھ جتنی بھی مصنوعات تیار ہوتی ہیں وہ سستی ہوتی ہیں. اب الیکٹریکل سامان جو ہے اگر وہ پیٹرولیم سے بن رہا ہے تو ظاہر ہے وہ سستی ہوں گی، اور جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں اس کا را مٹیریل سستا ہے تو وہ بھی سستی ہے. یہ میں نے آپ کو بنیادی بات بتا دی. اب مجھے نہیں پتا چونکہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے، یہ تو پتہ کرنا پڑے گا نا کہ پاکستان میں آپ الیکٹریکل کا سامان کون سا مانگ رہے ہیں. الیکٹرک کے سامان کی کلاسیفیکیشن ہے، بڑیاں کوالٹیز ہیں، بڑے ہیں کہ الیکٹریکل سامان ایک وہ سوئچ ہوتے ہیں، بورڈ ہوتے ہیں، پلگ ہوتے ہیں، فلانے ہوتے ہیں. وہ ظاہر ہے پلاسٹک سے بنتی ہے اور پلاسٹک دانہ وہاں پہ سستا ہے تو ڈیفینیٹلی سستے ہونے چاہیے. لیکن ہمارے دوست احباب کیا کرتے ہیں کہ وہ فیکٹری میں نہیں جاتے، وہ عام ریٹیلر سے خریدتے ہیں تو وہ مہنگے بیچتے ہیں. فیکٹری سے جو پروڈکٹ بنتی ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہ گلزار صاحب کا سوال کا جواب ہے کہ فیکٹری سے جو چیز بنتی ہے وہ ایک فرض کیا 10 روپے کی ہے، مثال ہے، اور وہ پھر جب باہر آتی ہے سٹاکسٹ کے پاس تو وہ 12 روپے کی ہو جاتی ہے. پھر سٹاکسٹ جو ہے اس کا ہول سیلر کے پاس جاتا ہے تو وہ 15 روپے کی ہو جاتی ہے، اور جب وہ ریٹیلر کے پاس جاتا ہے تو وہ 20 روپے کی بکتی ہے. تو جو 10 روپے کا مارجن ہے وہ کم نہیں ہوتا، وہ بہت زیادہ مارجن ہے. یہ باتیں ہیں. تو اگر آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ لینی ہوتی ہے نا تو اس کو آپ ریٹیلر سے نہ ریٹ کو کنفرم کریں، مڈل مین کو بیچ میں نکالیں اور ڈائریکٹ فیکٹری کارخانے کے اوپر ریٹ کو لیں. کاپر تو بہت سستا ہے جی، کاپر تو ایران کی پروڈکٹ ہے، پاکستان سے آدھی قیمت پر کاپر ہے وہاں پہ. ایکچولی ریٹ کا نہیں مجھے علم ہے، لیکن میں اپنے تجربے کی بنا پہ اور پرانے کام کی وجہ سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آدھا قیمت کا فرق ہے کاپر کا. اگر آپ ایران کی تو کاپر اور اسٹیل اور زنک، یہ 3 چیزیں ہی تو ایران میں سستی ہیں جو ان کی پروڈکشن ہے. زنک کا تو پتہ ہے نا، جو بیٹریاں دے وچ پلیٹاں بناندے نے، یہ جو بیٹریاں ہوتی ہیں اس کے اندر جو پلیٹیں لگتی ہیں وہ زنک کی بنتی ہیں نا. تو زنک میٹیریل، کاپر اور اسٹیل وہ انتہائی سستا ہے اور پاکستان سے بہت سستا ہے. لیکن اس کو لانا جو ہے نا اس کا طریقہ کار، یہاں تو پھر سمگلنگ کرو تو پھڑے جاؤ. سمگلنگ نہیں، جائز طریقے سے آئیں گے اور اس کو اس کی فیزیبلٹی بنائیں اور وہاں پہ ایک دفعہ وزٹ کریں. میں اس چیز پہ زور دیتا ہوں. جی جی، یہ کیا لکھا ہے آپ نے؟ یہ سوچتا رہے، مجھے نہیں اس کی سمجھ آ رہی.
دیکھیں ٹورزم سیٹ اپ جو ہے نا وہ بڑا اچھا کام ہے. تو ٹورزم سیٹ اپ وہاں پہ کھولنے کے لیے آپ کو سرمایہ کاری بہت زیادہ چاہیے. یہ چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے. اس کے لیے اگر آپ کے پاس کیپٹل ہے تو بہت اچھا ٹورزم سیٹ اپ وہاں پہ کھولیں. کیونکہ زائرین جو ہے وہ بے شمار مشہد اور کم میں آتے ہیں. تو آپ ان کے ٹورزم سیٹ اپ کو اگر وہاں پہ بناتے ہیں تو اٹ از دی ویری گڈ، بہت اچھا ہے. لیکن اس کو سیٹل کرنے کے لیے آپ کو کافی محنت کرنی پڑے گی. یہ عباس صاحب نے پوچھا. لو جی 2 منٹ رہ گئے ہیں دوستو، اور پھر میں آپ سے خداحافظ کروں گا. اور پھر انشاءاللہ ہم سیچرڈے کو بہت شکریہ جناب تمام دوستوں کا، دوست احباب کا. ماشاء اللہ، مجھے پتہ ہے جناب گلزار صاحب، آپ کی باتیں مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو ہمیشہ بزنس کی طرف لے کر چلتے ہیں، اور میں اسی وجہ سے فارسی سیکھ رہا ہوں. ویری نائس. زبان فارسی خیلی شیرین است. اگر شما زبان فارسی یاد بگیری، در راحت در ایران، توی ایران با مردمان ایران با صحبت راحت و صحبت میکنی و مثل ایرانیان شدی. زبان فارسی یاد بگیر، آموزش زبان فارسی یاد بگیر. و یکی زبان کهنه هست، یکی زبان جدید است. الان در تو ایران زبان فارسی جدید فارسی در صحبت کنه و هیچ مشکلی نداره. در بازار و مدرسه ها، دانشگاه، دبیرستان، همه جا که مردمان جدید است و زبان فارسی جدید یاد بگیر. انشالله که شما میری ایران، اونجا ایرانیان صحبت میکنی، انشاءاللہ راحت صحبت میکنی. تو جب آپ ایران جائیں گے تو آپ کو پھر ایرانیوں کے ساتھ جب آپ گفتگو کریں گے تو پھر یہ فارسی ساری آ جاتی ہے، ہیچ مشکلی نہ دارے. جی جی مدثر رضا صاحب، انشاءاللہ میں کمیونٹی باکس میں اس کا ٹائم اور دن اناؤنس کروں گا. تو پھر ہم سارے دوستوں کو پتہ بھی چل جائے گا، تو انشاءاللہ گپ شپ لواں گے انشاءاللہ. اس وقت تک پروفیسر مظہر اللہ قریشی کو اجازت دیں. تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. اللہ نگہبان.